السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ دونوں ناشتے کے بعد کمرے میں داخل ہوئے۔ کہیں تمہارے ارمانوں میں پانی تو نہیں پھر گیا؟ سہران اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے مخاطب کیے پوچھنے لگا۔ زامیش نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کون سے ارمان؟ زامیش ناسمجھی سے آبرو اچکا کر سوال کرنے لگے۔ میرے ساتھ اکیلے جانے کے۔ سہران اس کے قریب ہوتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، جس پر زامیش کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خوش فہمی ہے آپ کے زہران خان زادہ، میں تو خود انکار کرنے والی تھی، مگر تھینک یو سو مچ، آپ نے کر دیا۔ زامیش سینے پر بازو باندھ کر احسان جتانے والے انداز میں بولی۔ زہران اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم نہ صرف اوپر اوپر سے ایسی حرکتیں کرتی ہو، مجھے معلوم ہے دل سے تم بہت اداس ہو رہی ہو۔ سہران اسے خوب زج کرنے کے موڈ میں تھا۔ زامیش منہ بنا کر رہ گئی۔ آپ کی سوچ ہے یہ؟ وہ بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اسے ناک پھلا کر کہنے لگی، مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ زامیش بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے کہنے لگی۔ کیوں؟ سہران چہرے پر سر تاثرات سجائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ زامیش لاپرواہی سے کندھے اچکا کر اسے دیکھتی بتانے لگی۔ سہران اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس لیے جانا ہے یا پھر عاصم؟ سہران ابھی بول رہا تھا جب زامیش کی نظریں خود پر محسوس کرتا وہ خاموش ہو گیا۔ میرا عاصم سے نہ پہلے کوئی تعلق تھا اور نہ اب ہے۔ آج کے بعد ایسی بات سوچیے کبھی مت۔ میں مہینے میں ایک دفعہ لازمی اس گھر میں جاتی ہوں، اس گھر میں بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ زامیش اسے ٹھنڈے لہجے میں گھور کر جواب دیتی اٹھ کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ زامیش! سہران اس کی کلائی تھام کر اسے روکتا پکارنے لگا۔ زامیش نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ مجھے عاصم نہیں پسند، بس اسی لیے۔ سہران گہرا سانس خارج کرتا پہلی بار کسی کو وضاحت دے رہا تھا۔ زامیش نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آج کے بعد آپ وہ بات نہ ہی کیجیے گا تو بہتر ہوگا زہران۔ وہ لفظوں پر زور دیتے اسے بولتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زہران کو اپنے کہے گئے الفاظ پر صحیح معنوں پر پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ لفظوں پر زور دیے اسے بولتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زہران کو اپنے کہے گئے الفاظ پر صحیح معنوں پر پچھتاوا ہوا تھا۔ زامیش ٹی وی لاؤنج میں آ گئی اور فریدہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی ہیں خانم؟ زامیش مسکرا کر انہیں کوئی کام کرتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میرا چھوڑو، میں تو ایسے فارغ بیٹھے ہوئے کپڑوں پر کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں۔ تم بتاؤ زہران کیسا رہا ہے؟ تمہارے ساتھ زیادہ غصہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ فریدہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ٹھیک رہتے ہیں وہ۔ زامیش مسکرا کر انہیں تسلی بخشتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے سر کو خم دے گئی۔ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ کاش تمہارے ماں باپ آج زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے یہ سب دیکھ کر۔ فریدہ بیگم افسردہ لہجے میں اسے دیکھتی کہنے لگی۔ زامیش کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں آپ سے ایک سوال کروں خانم؟ زامیش سنجیدہ نگاہوں سے فریدہ بیگم کو دیکھتے ہوئے اجازت مانگنے لگی۔ ضرور، کیوں نہیں بیٹا؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے پیار سے اجازت دینے لگی۔ ماما بابا کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ نانا کہتے ہیں داجی نے مارا تھا، اور آپ سب کہتے ہیں کہ داجی نے نہیں مارا تھا، پھر کیسے ہوئی تھی؟ زامیش تجسس بھرے انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ بیٹا، آپ کے ماما بابا کسی دوست کی شادی پر جا رہے تھے، مگر آپ چھوٹی تھی، صرف 10 سال کی تھی، تو انہوں نے آپ کو نہ لے جانے کا فیصلہ کیا اور یہاں حویلی میں چھوڑ دیا۔ وہیں راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان دونوں کی جان چلی گئی تھی۔ وہ ایک حادثہ تھا۔ کوئی باپ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی سگے اولاد کو مار دے؟ ہاں، کبھی بھی نہیں۔ فریدہ بیگم اسے تفصیل سے ساری بات سے آگاہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زامیش نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے نہیں پتا تمہارے نانا کو ہم سے کیا دشمنی ہے، مگر وہ ابرار خانزادہ کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے تمہیں بدگمان کر کے یہاں سے لے گئے۔ فریدہ بیگم اسی پر نظریں جمائے انتہائی سنجیدہ لہجے میں اسے بولی۔ وہ سن رہی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نانا کو غلط فہمی ہوئی ہو، زامیش اندازہ لگاتے ہوئے فریدہ بیگم سے کہنے لگی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ بلا وجہ کسی پر الزام لگانا غلط ہے، ثبوت لازمی ہونا چاہیے۔ فریدہ بیگم کی بات سے وہ متفق ہوتی خاموش ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بلا وجہ ہی خود کو بیمار کیا ہوا آپ نے؟ آفرین بیگم منصور ملک کو بستر پر لیٹتے ہوئے دیکھتے خفگی سے کہنے لگی۔ مجھے زامیش کی بہت فکر ہے، نہ جانے وہ بچی خوش ہے بھی یا نہیں۔ منصور ملک انہیں دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگ گئے، جس پر وہ پریشان سی ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ عاصم بتا رہا تھا، خوش ہے وہ وہاں۔ آفرین بیگم نے اکتائے ہوئے انداز میں جواب دیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئے۔ آپ کو کیوں اتنا برا لگ رہا ہے اس کا ذکر؟ منصور ملک پریشان سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ہاں تو اور اسے ہماری پرواہ بھی نہیں ہے، جب سے وہاں گئی ہے جھوٹے منہ بھی اس نے ہم سے ہمارا حال پوچھے، ہم ہی پاگل ہوئے جا رہے تھے اس کے لیے۔ آفرین بیگم غصے سے سامنے دیکھتے ہوئے وجہ بتانے لگ گئی۔ وہ لوگ کہاں کرنے دیتے ہوں گے اسے ہم سے بات، اس وجہ سے نہیں کر سک رہی رابطہ۔
منصور ملک خود سے اندازہ لگاتے ہوئے ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بہرحال وہ جا چکی ہے، آپ بس کریں یہ سب، آفرین بیگم سرد لہجے میں کہتے ساتھ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ زہران جو ابھی ڈیری سے واپس گھر آیا تھا زامیش کو گاڑی کی جانب بڑھتا دیکھ کر مخاطب کرنے لگ گیا۔ گول گپے کھانے جا رہی ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے آپ سے اس لیے نہیں کہا کیونکہ آپ نے انکار کر دینا تھا، سوچا بے عزتی کروانے سے بہتر ہے ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں۔ زامیش پلٹ کر اس کے چہرے پر نظریں جمائے چباتے ہوئے اسے جواب دینے کے ساتھ سنا گئی، تم بہت بولتی ہو، کہیں نہیں جا رہی ہو، اندر جاؤ۔ زہران اسے حکم دینے والے انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالتا اندر کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ میں نے خانم اور تائی سے اجازت لی ہے۔ زامیش اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے منہ بنا کر اسے بتانے لگی، تم نے مجھ سے اجازت نہیں لی، شوہر ہوں میں تمہارا۔ زہران اس کی طرف ایک قدم بڑھا کر سنجیدہ سرد نگاہیں اس پر مرکوز کیے بولا۔ زامیش اسے دیکھنے لگی، تو آپ بھی تو نہیں بتاتے مجھے جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ وقت تو آپ حویلی سے باہر گزار رہے ہوتے ہیں۔ زامیش اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسی کے انداز میں کہنے لگی، اوہ تو تمہیں جیلسی ہوتی ہے۔ زہران شوخیہ لہجے میں مونچھوں پر انگلی پھیر کر اسے کہنے لگا، مجھے گول گپے کھانے جانا ہے اور واپس بھی آنا ہے۔ زامیش اس سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولتی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ زہران نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کیا، میں لے جاتا ہوں، تمہارا شوہر مرا نہیں ہے، ابھی جب مر جاؤ تم ڈرائیور کے ساتھ جانا۔ زہران اسے اپنی گاڑی کی طرف لاتے ہوئے بھاری لہجے میں کہنے لگا۔ زامیش بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ علاج کروائیں اپنا، مجھے ٹھیک نہیں لگتے ہیں۔ زامیش اسے پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے مشورہ دینے لگی۔ زہران اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی باہر نکال کر سڑک پر دوڑا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد زہران اسے اسی دن والی دکان پر ہی لایا تھا اور اس بچے کو ایک پلیٹ لانے کا کہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ زہران زامیش کو گاڑی سے باہر نکلتا دیکھ کر بے اختیار پوچھنے لگا۔ مجھے گاڑی میں بیٹھ کر نہیں کھانی اور آپ کے ساتھ تو بالکل نہیں بیٹھ کر کھانی۔ زامیش اسے دیکھے بغیر جواب دیتی گاڑی سے باہر نکل گئی اور زہران اسے دیکھنے لگا۔ اف یہ لڑکی، زہران خود سے کہتے ساتھ باہر کی طرف نکلا اور اس کے پاس آیا، جس پر زامیش اسے دیکھنے لگی۔ تبھی بچہ پلیٹ لیے ان دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ بہت شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بچے کے ہاتھ سے پلیٹ لیتی گول گپے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ زہران نے جیب سے پیسے نکال کر اس بچے کو تھمائے اور اسے دیکھنے لگا۔ ایسے مت دیکھیں، کھانے ہیں تو کھا لیں۔ زامیش اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے پلیٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگی۔ زہران نفی میں سر ہلا گیا۔ بعد میں مت کہنا میں نے آپ سے نہیں پوچھا تھا۔ زامیش اسے آنکھیں چھوٹی کیے کہتے ساتھ گول گپا منہ میں ڈال گئی۔ زہران کے لب اوپر کو اٹھے، وہ اسے اس وقت حد سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ اچانک فائر کی آواز ہوئی اور ڈر کے مارے زامیش گھبرا کر رہ گئی۔ زہران بھی پریشان سا آس پاس نظر ڈالنے لگا مگر کوئی نہیں تھا۔ سامنے سے وار کرو جو بھی ہو، زہران اونچی آواز میں چلا کر کہنے لگا۔ زامیش حیران رہ گئی۔ تم کار میں بیٹھو۔ زہران اپنی گن نکالتا گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اشارہ کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر زامیش کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ اچانک ایک بار پھر فائر کی آواز آئی۔ زہران ارد گرد نظریں گھما رہا تھا، وہ گولی زامیش کی طرف آ رہی تھی۔ زہران اسے سائڈ پر کرتا خود آگے آ گیا اور گولی اس کے بازو پر لگ گئی۔ زامیش پریشان سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ زہران! زامیش گھبراتے ہوئے پوری قوت سے چیختی اس کی طرف بڑھ گئی اور وہ دو آدمی اس طرف بڑھ کر زامیش کے پاس آنے لگے۔ زہران نے ایک کو گن اور دوسرے کو لات مار دی، وہ دونوں زمین پر جا گرے۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ زہران اپنی سرخ انگارہ برستی آنکھیں ان پر جمائے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگا۔ زامیش اسے دیکھنے لگی۔ زہران آپ کو گولی لگی ہے۔ زامیش پریشان سے اس کے بازو پر جہاں سے خون بہہ رہا تھا وہاں پر نظریں جمائے اسے بولی، میری جیب سے فون نکالو اور آزاد کو کال ملا کر یہاں بلاؤ۔ زہران اسے اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگا۔ زامیش نے اس کے کہے کے مطابق عمل کیا اور اس کے جیب سے فون نکالا۔ پاس ورڈ؟ زامیش فون نکال کر پریشان سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ زہران نے اسے پاس ورڈ بتایا اور اس نے آزاد کے نمبر پر کال ملائی۔ دوسری رنگ پر ہی فون اٹینڈ ہو گیا۔ ہیلو زہران! فون اٹینڈ ہوتے ہی آزاد کی بھاری آواز سنائی دی۔ زامیش نے فون اسپیکر پر ڈالا۔ ڈیری کے قریب جلدی پہنچو۔ زہران نے اسے تیز لہجے میں کہہ کر زامیش کو کال کٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ زامیش نے کال کٹ کر دی۔ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں زہران۔ زامیش اس کا بازو خون و خون ہوتا دیکھ کر پریشان سے کہتی اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھانے لگ گئی۔ نہ جانے کیوں زہران کو تکلیف میں دیکھ کر زامیش کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسحاد وہاں موجود تھا، وہ فوراً ان دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ زہران کو فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ اسحاد زہران کی حالت دیکھتا فکر مند سا کہتے ساتھ اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ زامیش زہران کے ساتھ بیٹھی اور ملازم کو زہران کی گاڑی کی چابی دے کر حویلی لے جانے کا حکم دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ اسٹریچر پر اسے لٹا کر
اندر آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے۔ زامیش اور اظہار وہیں کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ نہ کیجیے گا، بچا لینا۔ زامیش آنکھیں بند کیے سچے دل سے دل میں دعا کرنے لگے۔ اس شخص نے زامیش کی گولی اپنی بازو پر کھائی تھی۔ زامیش یہ سب دیکھ کر وہ واقعی حیران تھی۔ آپریشن تھیٹر پر اپنی پرنام آنکھیں مرکوز کیے اس کے لیے حد سے زیادہ فکر مند ہو رہی تھی۔ حویلی کے تمام افراد کو زہران کی گولی لگنے کی خبر پتہ لگ چکی تھی اور ہر ایک پریشان سا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ میں منع کر رہا تھا اسے، مگر مجال ہے جو اس نے میری سنی ہو۔ احسن خان زیادہ غصے سے اسے کوستے ہوئے کہنے لگے، یہ وقت یہ سب کچھ سوچنے کا نہیں ہے احسن، ہوش سے کام لو، دعا کرو اللہ سے اسے ٹھیک کر دے۔ ابرار خان زیادہ پریشان سے باروب لہجے میں کہنے لگے۔ احسن خان زیادہ خاموش ہو گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا ان دونوں کو ہاسپٹل آئے اور آپریشن اب تک چل رہا تھا۔ زامیش کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا اور آزاد اور زامیش ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ پیشنٹ کے آزاد پریشان سا ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، ہی از فائن، گولی نکل چکی ہے مگر بہت گہرا زخم آیا، اس وجہ سے آج رات یہ ہاسپٹل میں رہیں گے، کل ڈسچارج ہوں گے، کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیتا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ زامیش نے سکھ کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر میں وہ روم میں شفٹ ہو چکا تھا مگر اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ زامیش اور اظہار کمرے کی طرف بڑھے۔ اسے پٹیوں میں لپٹا دیکھ کر آج پہلی بار زامیش کو عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی آئی۔ رشتے کی طاقت تھی یا پھر کچھ اور، زامیش سمجھ نہیں سکی تھی۔ زامیش تم یہیں رہو، میں حویلی جا رہا ہوں، وہ سب لوگ بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، اسعد اسے نارمل انداز میں کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں آخر کیوں میری جان بچائی؟ زامیش اس کے بے ہوش وجود پر نظریں جمائے خود سے دل میں سوال کرنے لگ گئی۔ زہران کو ہوش آیا، اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ اپنے سامنے زامیش کو موجود پا کر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان نمودار ہوئی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ زامیش اسے ہوش میں آتا دیکھتے ہی وہ فوراً سے پوچھنے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ زامیش اس کے بازو پر نظر ڈالتے فکر مند سے اسے ایک اور سوال کرنے لگ گئی۔ مجھے تو نہیں مگر شاید تمہیں ہو رہا ہے، زہران اسے تنگ کرنے کے لیے شوخ لہجے میں کہنے لگا۔ زامیش نظریں جھکا گئی، اس کے گال سرخ ہو گئے۔ آپ نے میری جان کیوں بچائی ہے؟ زامیش دھیمے لہجے میں اس سے بھیگی ہوئی آواز میں پوچھنے لگ گئی۔ اگر تمہاری جان نہ بچاتا تو داجی مجھے زندہ نہ چھوڑتے، زہران مزاحیہ انداز میں اس پر نظریں مرکوز کیے رک رک کر کہنے لگا۔ بس اس لیے بچائی۔ زامیش نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے پوچھا۔ تمہاری جان بچانا مجھ پر فرض تھا، میری ذمہ داری ہو تم، بیوی ہو تم میری، تمہاری حفاظت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ زہران اس کے چہرے پر اپنی گہری نظریں جمائے گھمبیر لہجے میں اسے کہنے لگا۔ زامیش کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اور مجھے لگتا تھا آپ کو میں بالکل نہیں پسند ہوں، زامیش اپنی سوچ پر غصہ ہوتی بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم مجھے پسند ہو؟ زہران آئی برو جھکا کر اس سے سوال کرنے لگا۔ زامیش اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ تو مجھے پہلے ناپسند تھی، حد سے زیادہ، بہت، مگر جب تم حویلی آئی مجھے تم اچھی لگنے لگی تھی، اور رخصتی کے بعد تو تمہیں تنگ کرنے میں مجھے اور بھی مزہ آتا ہے، زہران آنکھ دبا کر اسے شرارت سے کہنے لگا۔ زامیش شرما کر پلکیں جھکا گئی، وہ اپنی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ٹھرکی نہ ہو تو ہاسپٹل میں ہیں آپ اس وقت؟ زامیش اسے گھورتے ہوئے بتانا ضروری سمجھنے لگی۔ مجھے معلوم ہے، اور ٹھڑک پن اپنی بیوی سے کرو، کسی نامحرم سے تو نہیں؟ زہران اس کا ہاتھ تھام کر اسے رومانوی لہجے میں کہنے لگا۔ زامیش کے پورے وجود میں کرنٹ سا لگ گیا اور اس نے فوراً ہاتھ چھڑوایا۔ آپ ریسٹ کریں، زامیش وہاں سے اٹھ کر اسے کہتے ساتھ سامنے صورت پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آزاد حویلی میں داخل ہوا تو سب پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ کیسا ہے زہران میرا بچہ؟ مجھے اس کے پاس لے کر چلو، سکیہ محترمہ آزاد کے آتے ہی پریشان سے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ بہتر ہے، اب گولی نکل گئی ہے، کل صبح تک وہ حویلی آ جائے گا، آپ میں سے کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آزاد ذکیہ محترمہ کو دیکھتے ہوئے تحمل سے سمجھانے لگا۔ ذکیہ محترمہ کو تسلی ہوئی، انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ لوگ ڈنر کریں اور سو جائیں، صبح آپ لوگوں کے اٹھتے ہی وہ یہاں ہوگا۔ اظہار کو سب کو تسلی بخشتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا، جس پر سب لوگ ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ یشرا جو مایوس چہرہ لیے کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی چھائی ہوئی تھی۔ اظہار کی نظر اس پر گئی، وہ اس کے پاس آیا اور اسے مسکرانے کا اشارہ کیا۔ یشرا نے اسے دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دی۔ اظہار کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی اور وہ دونوں بھی ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ اللہ بس جلدی سے میرے بچے کو ٹھیک کر کے واپس گھر لے آئے۔ فریدہ بیگم کرسی پر بیٹھتے زہران کے لیے خیر خواہی کی دعا کرتی پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ مگر یہ حرکت جس کی بھی ہوئی وہ اس دفعہ مجھ سے نہیں بچے گا، ابرار خان دادا سرد بھاری لہجے میں کہتے سب کو گھبرانے پر مجبور کر گئے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔